اتر پردیش میں وقف املاک کا اندراج ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ یوگی حکومت کی نئی ہدایات سے قانونی عمل پیچیدہ، قانون کے پردے میں زمین چھیننے کا منصوبہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ یوں لگتا ہے کہ اتر پردیش میں وقف املاک کی باضابطہ رجسٹریشن اب ایک پیچیدہ مہم بن چکی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئی ہدایات نے نہ صرف شریعت اور روایت کے دائرے کو چیلنج کیا ہے، بلکہ اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کو بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق اب صرف وہی املاک وقف کے طور پر رجسٹرڈ ہو سکیں گی جو 1952 کے ریونیو ریکارڈ میں درج ہوں۔ یعنی نہ صرف زمین کا ذکر ہونا چاہیے بلکہ واقف یعنی جس نے وقف کیا ہے اس کا نام بھی صاف درج ہونا ضروری ہے۔ ان ہدایات کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ ماضی میں وقف بورڈز کے تحت رجسٹر کی گئی ہزاروں املاک جو عوامی فلاح، عبادت، تعلیم اور خدمت کے لیے وقف تھیں، اب دوبارہ نوٹیفیکیشن، تصدیق اور پھر قبولیت کے مشکل مراحل سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ اعداد و شمار سے واضح ہے کہ وقف بورڈز کی فہرست میں 1.32 لاکھ سے زائد جائیدادیں درج ہیں، مگر سرکاری ریونیو ریکارڈ میں صرف 2528 املاک کو ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تضاد خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ نئی پالیسی کا مقصد آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ قبضہ مستحکم کرنا ہے۔ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے کئی مساجد، امام باڑوں اور مزارات کو سرکاری زمین قرار دے کر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جو آزادی سے بھی پہلے کے نوابوں اور بادشاہوں کے دور میں مذہبی مقاصد کے لیے وقف کی گئی تھیں۔ انہیں سرکاری زمین کہنا محض تاریخی لا علمی نہیں بلکہ بدنیتی پر مبنی دعویٰ محسوس ہوتا ہے۔ پرانے نوٹیفیکیشنز کی تنسیخ، 1952 کے ریکارڈ کی لازمی شرط اور تحصیل کی سطح پر سخت جانچ پڑتال، یہ سب اقدامات کسی شفاف انتظامی ضابطے سے زیادہ ایک منظم دفتری بندش محسوس ہوتے ہیں، جن کے پیچھے وقف املاک کو بتدریج سرکاری تحویل میں لینے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی چھپی دکھائی دیتی ہے۔ یہ وقت محض قانونی نوک جھونک کا یا کاغذی خانہ پری کا نہیں بلکہ ایک گہری فکری بیداری، اجتماعی شعور اور حکمت عملی کا متقاضی ہے۔ ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلم قیادت، دانشوروں اور مذہبی اداروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وقف صرف زمین کا ٹکڑا نہیں یا کسی عمارت کی ملکیت نہیں بلکہ یہ ہماری تہذیب، تاریخ اور خدمت خلق کے سنہرے باب کا تسلسل ہے۔ یہ املاک ان خوابوں کی تعبیر ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نسلوں کی تعلیم، عبادت، فلاح اور خود مختاری کے لیے وقف کیے تھے۔ آج اگر ان خوابوں کی حفاظت نہ کی گئی تو نہ صرف یہ اثاثے خطرے میں پڑیں گے بلکہ ایک پوری قوم کا اعتماد، اس کا شعور اور اس کا وقار بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ نئی ہدایات کے پس منظر میں جس انداز سے وقف املاک کی رجسٹریشن کو پیچیدہ، مبہم اور شکوک سے لبریز بنایا جا رہا ہے، وہ صرف ایک انتظامی اصلاح نہیں بلکہ ایک ایسی دفتری دیوار ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قانونی اور آئینی حقوق کی راہ میں سنگ گراں بنتی جا رہی ہے۔ اب سوال صرف قانونی کارروائی کا نہیں رہا بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ اس نازک صورتحال کی گہرائی کو محسوس کرے گی اور انصاف کو صرف قانونی نکات تک محدود نہیں کرے گی؟ کیا وقف بورڈز اور اقلیتی ادارے وقت رہتے اپنے موقف کا مؤثر اور مربوط دفاع کر پائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا عام مسلمان اس مرحلے کو محض خبروں میں چھپنے والی ایک معمولی پیش رفت سمجھنے کے بجائے ایک اجتماعی ذمہ داری کے طور پر محسوس کریں گے؟ یہ وقت ہے کہ قوم سستی سے نکلے، غفلت کو جھٹکے اور واضح پیغام دے کہ وقف پر ہاتھ ڈالنا محض زمین پر قبضہ نہیں بلکہ ایک نظریے پر دست درازی کے مترادف ہے جس کے خلاف ہر ممکن قانونی، فکری اور سماجی مزاحمت کی جانی چاہیے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔
وقف ترمیمی بل 2025 کی شدید مخالفت کے باوجود لوک سبھا سے منظوری کو جماعت اسلامی ہند نے مذہبی آزادی اور آئینی حقوق پر کھلا حملہ قرار دیا ہے۔ جماعت نے اس بل کو نہ صرف مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کی بدترین مثال بتایا بلکہ اسے ایک بدنیتی پر مبنی اور قابل مذمت اقدام بھی کہا ہے۔ جماعت نے زور دیا کہ یہ بل آئین کی دفعات 14، 25، 26 اور 29 کی صریح خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ جناب عبدالمجید شعیب نے پریس کلب سماجی گوڑا میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں کے ساتھ مل کر اس جابرانہ قانون کے خلاف ملک گیر سطح پر احتجاج کی حمایت کرے گی اور ہر قانونی، آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کیا جائے گا تاکہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ انہوں نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کے خلاف ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے اسے مرکز کو روانہ کرے جیسا کہ تمل ناڈو حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے پرزور لفظوں میں کہا، نیا ترمیمی قانون مسلمانوں کو ان کے مذہبی و دستوری حق انتظام اوقاف سے محروم کرنے کی کوشش ہے، جبکہ دیگر مذہبی طبقات کو ان کے مذہبی مقامات و اداروں کے مکمل انتظام کا حق حاصل ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں وقف املاک میں سرکاری مداخلت خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، جو کہ آئین ہند کی دفعہ 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ دفعہ مذہبی اقلیتوں کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور انہیں خود چلانے کا حق دیتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وقف جائیدادیں ریاستی اثاثے نہیں بلکہ مذہبی اوقاف ہیں۔ بل کی منظوری کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے کئی گمراہ کن دلائل پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ کو چیریٹی کمشنر کی طرح قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ہندو اور سکھ برادری کے اوقاف کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں میں علیحدہ قوانین پہلے سے معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے مسلم عمائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ وقف بورڈ کی ساخت میں جبری تبدیلی اور اس کے اراکین میں غیر مسلم افراد کو شامل کرنے کی تجویز دراصل مسلم کمیونٹی سے ان کے مذہبی اور فلاحی اثاثوں کے انتظامی اختیارات چھیننے کے مترادف ہے۔ یہ بل سرکاری افسران کو وقف جائیدادوں میں دخل اندازی کی کھلی چھوٹ دے گا، جس سے ان املاک پر غیر قانونی قبضے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں ضیاء الدین نیر صدر تعمیر ملت، ڈاکٹر شیخ عثمان سیکریٹری، عبدالنعیم فیضی نائب صدر رحمت عالم کمیٹی، فخر الدین علی احمد سیکریٹری اور میڈیا سیکریٹری زعیم الدین احمد بھی موجود تھے۔ عبدالمجید شعیب نے کہا کہ وقف بائی یوزرز میں تبدیلی اور نئے اوقاف کی رجسٹریشن کے لیے شرائط کو سخت تر بنا کر واضح طور پر مسلم اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اس ترمیمی بل کے نفاذ سے کئی مساجد، مدارس، قبرستان، تعلیمی ادارے اور دیگر مذہبی و فلاحی مقامات زد میں آ سکتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2025 کی مسلمانوں کی شدید مخالفت کے باوجود لوک سبھا سے منظور کیا جانا مذہبی آزادی اور آئینی حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ بل امتیاز اور مذہبی تفریق کی بدترین مثال ہے۔ اس بل کے ذریعے مسلمانوں کو اوقاف کا انتظام کرنے کے مذہبی و دستوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر مذہبی طبقات کو اپنے مذہبی مقامات کے مکمل انتظام و انصرام کا حق حاصل ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں وقف املاک کے انتظام میں سرکاری مداخلت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جو آئین کی دفعہ 26 کے خلاف ہے، جس میں مذہبی اقلیتوں کو اپنے مذہبی اداروں کو چلانے کے حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ بل نہ صرف آئین کے دفعہ 26 کے بلکہ دفعہ 14 اور دفعہ 25 کے بھی خلاف ہے۔ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ وقف جائیدادیں مذہبی اوقاف ہے، کوئی ریاستی اثاثہ نہیں ہے۔ رہا یہ دعویٰ کہ مسلمانوں کو وقف ایکٹ کے تحت خصوصی حقوق حاصل ہیں، یہ انتہائی سراسر غلط بات ہے۔ وقف ایکٹ 1995 اور 2013 میں مسلمانوں کو اوقاف کے حوالے سے ویسے حقوق عطا کیے گئے ہیں جیسے دیگر قوانین کے تحت دیگر مذہبی طبقات کو دیے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے ان سیاسی پارٹیوں پر افسوس کا اظہار کیا جو سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن اس بل کی حمایت کی۔ جماعت نے ان اپوزیشن جماعتوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے بل کی پرزور مخالفت کی، ساتھ ہی تمام سیکولر طاقتوں، قانونی ماہرین اور عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ اس غیر آئینی قانون کو عدالت میں چیلنج کریں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ناظرین، کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔